بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اماموں کا عقیدہ یا ائمہ سلف کا عقیدہ درس جاری ہے، اور الفقہ الاکبر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب عقیدہ ہے، اس کی تشریح کر رہے تھے. امام صاحب فرماتے ہیں والایمان هو الاقرار والتصدیق، وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. امام صاحب فرماتے ہیں والایمان، اور ایمان کی تعریف یہ ہے والاقرار والتصدیق، اقرار ہے اور تصدیق ہے، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. یہ جو تعریف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس تعریف میں امام صاحب سے غلطی ہوئی، اور امام صاحب بشر ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ان کے نزدیک امام کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ زبان کا قول ہے اور دل سے یقین اور دل سے تصدیق ہے. اور جو اہل سنت جماعت کا موقف ہے ایمان کی تعریف میں، وہ یہ ہے کہ الایمان ہوا قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان، کہ ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے: زبان کا قول، دل سے یقین، تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے اس پر عمل کرنا. اور یہ ایمان جو ہے فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. یہ تعریف ہے ایمان کے رسول و جماعت کے نزدیک. اور رسول و جماعت کی جو دلیل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. اعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند حصہ ہے لا الہ الا اللہ کا قول، یعنی زبان سے قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم حصہ جو ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اس حدیث متفق علیہ حدیث ہے. اگر اس حدیث پہ ذرا غور کرے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، ان حصوں میں سے بعض کا ذکر کیا. پہلا حصہ ہے جو سب سے بلند ہے، قول لا الہ الا اللہ. اور جب ہم کہتے ہیں قول لا الہ الا اللہ، ظاہراً تو قول ہے، لیکن اس قول کے ساتھ دل کا یقین بھی ہوتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ صرف زبانی کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ یقین نہ ہو اور اس پر عمل نہ ہو. بہرحال تو جیسے حدیث کا ظاہر ہے کہ قول لا الہ الا اللہ، اگر اس کو آپ زبانی بھی کہہ دیں تو قول اللسان ہو گیا، زبان کا قول. اور اماطۃ الاذى عن الطریق، کسی راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا جو تکلیف دہ مسلمانوں کے لیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی ایمان کا حصہ بنا دیا. اور شرم و حیا جو ہے، شرم کس چیز سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے یا کانوں سے؟ جب انسان شرماتا ہے یا اسے حیا محسوس ہوتی ہے، کہاں سے؟ کانوں سے؟ دل سے. سبحان اللہ. تو شرم و حیا دل کا عمل ہے،
اماطۃ الاذى عن الطریق جسم کا عمل ہے، اور قول لا الہ الا اللہ زبان کا قول ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ قول اللسان و تصدیق بالجنان، دل کا عمل، تصدیق بھی دل کا عمل ہے، نیت بھی دل کا عمل ہے، محبت، خوف، ڈر، امید، یہ سارے دل کے اعمال ہیں۔ ان میں سے شرم و حیا بھی دل کا عمل ہے۔ انسان جب شرم محسوس ہوتی ہے تو اصل جو شرم و حیا جو پیدا ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے، پھر جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ گالوں کا سرخ ہو جانا، چہرے کا جھک جانا، آنکھوں کا جھک جانا، یہ جسم کا جو ری ایکشن ہے یہ کسی اور وجہ سے ہے، کسی اور چیز کی تاثیر کی وجہ سے، وہ ہے دل۔ تو اصل شرم و حیا جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، بدن اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے صرف۔ اور جتنی حصے بڑھتے جائیں گے اتنی ایمان بڑھتا جائے گا، جتنے حصے کم ہوتے جائیں اتنی ہی ایمان کم ہوتا جائے گا۔ اب جو لوگ راہ سے مجھے چیز نہیں اٹھاتے لیکن دل سے شرم حیا بھی کرتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کا ایمان اور ان لوگوں کے جو تینوں پہ عمل کرتے ہیں جب کیا برابر ہے؟ نہیں۔ اور ایک ہی حدیث میں پوری تعریف آ گئی ہے ایمان کی اہل سنت جماعت کے نزدیک۔ زیادہ نقصان کہاں سے؟ حصے ہیں، جتنی بڑھتے جائیں گے بڑھتا جائے گا، حصے کم ہوں گے ایمان بھی کم ہوگا۔ اور زیادہ ہونے کی کم ہونے کی دلیل بھی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سنتے ہیں تو ان کی حالت کیسے ہوتی ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں کیا ہوتا ہے، رمضان آنے والا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کے رمضان ہمارے قسمت میں لکھ دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اس رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ، قیام اور صدقات اور خیرات اور دیگر عبادات جو ہیں، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر ہے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں حالت بدل جاتی ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ایمان جو ہے اس کے درجے بلند ہوتا ہے۔ تو ایمان جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بڑھتا ہے، ایمان عمل صالح سے بھی بڑھتا ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ کیوں؟ جتنا علم زیادہ اتنی ڈر زیادہ اتنی ایمان زیادہ، سبحان اللہ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں الایمان هو القرار والتصدیق، کہ ایمان جو ہے وہ زبان کا قول اور دل سے تصدیق ہے، اور یہ ہے مرجئہ کا قول۔ جب مرجئہ کہتے ہیں، مرجئہ کا مطلب ہے ارجاء، یعنی پیچھے ہٹا دینا، اور لغت میں اور اصطلاح میں ارجاء کا معنی ہے عمل کو ایمان سے دور کر دینا، عمل کو پیچھے ہٹا دینا، کہ عمل کا تعلق کوئی نہیں ہے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان اور ایک زانی فاسق فاجر کا ایمان برابر ہے، دونوں میں ایمان کے تعلق سے کوئی فرق، یہ بھی مومن ہے وہ بھی مومن ہے۔ امام صاحب جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے مرجئۃ الفقہاء۔ مرجئہ یاد رکھیں ایک قسم کے نہیں ہیں، ایک ہے المرجئۃ المحض جو پکے مرجی ہیں، دوسرے مرجئۃ الفقہاء، اور دونوں میں فرق ہے۔ جو پکے مرجی ہیں ایمان کی تعریف میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایمان نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان زبان کا قول اور دل کی تصدیق ہے بس۔ عمل کا تعلق نہیں ہے ایمان سے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے، تو دل کی بات کریں، آپ جسم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ یہ حدیث بعض لوگوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کر دیا، متفق علیہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ نہیں، ہاتھ کو چھوڑے، کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ ان کے ہوا نفس کے مطابق نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے کوئی حصے نہیں ہے، ایمان تو ایمان ہی ہوتا ہے، حصے کہاں سے آ گئے؟ ہم اس حدیث کو مانتے نہیں ہیں۔ 70 سے زیادہ حصے بنا دیں ایمان کے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اچھا من گھڑت جو ہے دکھائیں تو صحیح، کیسے من گھڑت ہے؟
روایت سمجھی جاتی ہے، سند سے سمجھی جاتی ہے. سند میں ایک راوی تو دکھائے جو کذاب ہے، ایک راوی دکھا دے، ایک بھی نہیں ہے، پھر تمہیں عقل نہیں مانتی. دیکھا، توڑتے ہیں عقل پہ، آگے پیچھے کچھ ان کو ہے نہیں ان کے پاس، عقل کے علاوہ ہے کیا، اور عقل سے ہی مار کھاتے ہیں بیچارے. مرجئۃ الفقہاء اور مرجئہ محضہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، مرجئہ محضہ کہتے ہیں کہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. مرجئۃ الفقہاء کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ایمان کی کمال کی شرط ہے، ایمان کی صحت کی شرط نہیں ہے. بات مشکل ہوگی، میں ذرا آسان کر دوں. اصل میں غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ ایمان ایک ہی چیز ہے، اگر ایک حصہ چلا گیا سارا چلا جائے گا، یا ایک حصہ رہا تو پورا رہ جائے گا یا نہیں. ایمان ایک ہی چیز ہے، اس کے کوئی حصے کوئی ٹکڑے نہیں ہیں، کوئی جز نہیں ہے یا نہیں. جن لوگوں نے کہا کہ ایمان ایک چیز ہے کوئی حصے نہیں ہے، یہ دو قسم کے لوگ ہیں. مرجئہ ہیں اور ان کے برعکس ان کے نقید وعیدی جو ہیں. وعیدی کون ہے؟ معتزلہ اور خوارج، وعیدی کہا جاتا ہے. اور مرجئہ کون ہے؟ وعدی ہیں. وعدی کون سی نئی باتیں ہیں، کیا ہے؟ وعدی وہ ہیں یا مرجئہ وہ ہیں جو صرف وعد کی آیات اور نصوص پہ عمل کرتے ہیں، جس میں جنت کی خبر ہے، خیر کی خبر ہے، مومنوں کے لیے ثواب کی بات ہوتی ہے. جتنی بھی بشارت کی آیات ہیں وہ لیتے ہیں. اور جو وعیدی ہیں برعکس جتنی بھی عذاب جہنم کی اور نذارت کی آیات ہیں وہ لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وعیدی کہتے ہیں ایمان ایک ہی چیز ہے، اگر ایک حصہ گیا تو سارا گیا. مرجئہ کہتے ہیں ایمان ایک ہی چیز ہے، اگر ایک حصہ باقی رہا تو سارا باقی رہ گیا. آئی سمجھ؟ مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا ایک مسلمان ہے، سود خور ہے، دل سے جانتا ہے کہ سود حرام ہے لیکن سود کھاتا ہے. یہ مسلمان جو سود کھاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ مرجئہ کہتے ہیں اس کا ایمان کامل ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. وعیدی کہتے ہیں مختلف قول ہے. خوارج کہتے ہیں کہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہو اور سود کھائے، یہ ناممکن ہے. یا ایمان ہے یا سود ہے. تو جب سود ہے تو ایمان نکل گیا. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. زناکار جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. سبحان اللہ. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. اور چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. ایک روایت میں آئی کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ سائے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. ایمان سے نکل گیا. جب ایمان نکل گیا تو باقی کیا رہا؟ یا ایمان ہے یا کفر ہے، دوسری بات تو نہیں ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نکل تو باقی کفر رہا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زانی جو ہے جب وہ زنا کرتے وہ کافر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہے. اس کی دوسری مثال یہ ہے عام باتوں میں، لا یؤمن کیا ہو گیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ جو اپنے پسند نہ کرے دوسروں نے پسند نہ کرے. یہاں پر بھی ایمان کی نفی ہے کہ نہیں؟ جو لوگ مسلمان بھائیوں کے لیے وہ پسند کرتے جو اپنی پسند کرتے وہ کافر ہے. تو مسلمان باقی کون رہا؟ لا یؤمن من لا یؤمن جارہ بوائقہ. وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوس کی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. کتنے مسلمان جس کے پڑوسی شر سے محفوظ نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ کافر ہے وہ؟ ایمان کی نفی
جب ہوئی ہے معتزلہ کہ جب ایمان کی نفی ہے تو نفی بات ختم ہو گئی. وعیدی جو ہے نفی کا معنی ہے کیونکہ ایمان ایک چیز ہے، حصے تو نہیں ہے. جب نفی ہو گئی تو پورا ختم ہو گیا. خوارج کہتے ہیں کافر در اسلام سے خارج ہے، معتزلہ کہتے ہیں وہ مومن تو نہیں ہے لیکن کافر بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فی منزلہ بین منزلتین، دو جگہوں کے بیچ میں، بیچ والے لوگ ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. یہ آپ لوگوں نے کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں ہم نصوص پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے تو ہم نے کہا مومن نہیں ہے. کافر کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے کہا نہیں کافر، ہم کیوں کہیں کافر؟ دیکھیں غلطی کہاں سے ہوئی. جاہل جب سنے گا کہیں گے یار بات یہی سچی ہے. نصب عمل یوں کیا جاتا ہے. آپ لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے باتیں جوڑ جوڑ کے لے کے آتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جب زانی زنا کرتے اس کا ایمان مومن ہی باقی رہتا تو کافر تو نہیں فرمایا. تو خوارج تو ہیں برے، جاہل لوگ ہیں، وہ تو فتویٰ لگا دیتے ہیں. ہم اچھے لوگ ہیں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ہم نے نصب عمل کیا ہے. عجب سی بات ہے. اور آخرت میں کہتے ہیں آخرت میں تو وہ پکا کافر ہے، خوارج کی طرح. آخرت میں کبیرہ گناہ کرنے والا پکا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. تیسرا گروہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے وہ مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے. تو وہ مومن فاسق ہے. آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایمان کی نفی کا مطلب ایمان مکمل ضائع ہو جاتا ہے تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک نصوص کو لیا ہے اور باقی نصوص کو چھوڑ دیا ہے. اہل سنت جماعت کا ہمیشہ یہ طریقہ ہے کہ سب کو جمع کر کے دیکھیں. ایک موضوع پہ جو نصوص ہیں، نصوص کا معنی جو آیات اور احادیث ہیں، ایک ہی موضوع پہ سب کو جمع کریں اور پھر جمع کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے. جب آدھے پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں آپ پا سکتے. یاد رکھیں، چاہے مرجیہ ہوں یا چاہے وعیدی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد دونوں کو جمع کرنے میں ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک عجب دیکھیں گے آپ، جہاں پر وعد ہے وہیں پر وعید ہے، ایک ہی آیت میں یا ایک ہی صورت میں. چھوٹی صورت میں ہوگی تو ایک ساتھ، اور بڑی صورت میں ہوگی تو ایک آیت میں. دکھا دیں مجھے کہاں پر الگ الگ بیان فرمایا. یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے جاہل بیوقوف کبھی نہ آئے مسلمانوں میں سے جو ان دونوں کو الگ الگ کر دے. لیکن الگ الگ کر دیا، عجب سی بات ہے واللہ. اب دیکھ لیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ساتھ ہے، جاہل لوگ الگ الگ کر دیے. تبلیغی جماعت والے دیکھ لیں، عجب سی بات ہے. کیسے الگ کیا، کیوں کیا؟ نہیں، حکمت ہے نا. حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ بلاؤ. تو حکمت یہ ہے، حکمت یہ کہ الگ الگ کر دیں. جسے اللہ نے جوڑا اسے الگ الگ کرنے میں حکمت ہے. سبحان اللہ. واپس آتے ہیں. اچھا، یہ جو ایمان کا نکلنا ہے لا یؤمن، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ لوگ؟ اس کے بارے میں ہم لوگ یہ کہیں گے کہ نفی، کسی چیز کی نفی جو ہے اس کے 4 درجات ہوتے ہیں، 4 لیولز ہیں. نمبر 1 نفی الوجود، نمبر 2 نفی الصحہ، نمبر 3 نفی الکمال. یہ عربی زبان کی اصولوں میں سے ایک اصل ہے. جب میں کہتا ہوں لا یوجد ماء فی الکأس، یہ کیا ہے؟ لا یوجد ماء، خالی گلاس ہے. نفی کی چیز کی ہے؟ نفی الوجود ہے. لا ماء فی الکأس، نہیں کچھ نہیں، خالی ہے. یہ کسی کی نفی ہے؟ وجود کی نفی ہے. اچھا، جب میں کہتا ہوں لا صلاۃ الا بطہور، بغیر وضو کے طہارت کی نماز نہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی شخص نماز تو پڑھ لیتا ہے، نماز تو ہے نا، وجود تو ہے.
لیکن کیا ہے؟ نفی کی چیز کی ہے؟ صحت کی، یعنی صحیح نماز نہیں بغیر وضو کے. ٹھیک ہے. تیسری جو ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ کون سی نفی ہے؟ نفی الکمال ہے. بارک اللہ فیک. کیونکہ وہ شخص جو ہے اس کا ایمان موجود ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مومن ہے، معروف ہے، مسلمان ہے، اور اس کے یہ جو عمل جو کر رہا ہے اس میں وہ غلطی کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے عمل کی صحت ناصحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر باقی رہ گیا کمال. اگر اس شخص کا ایمان کامل ہوتا تو یہ حرکت کرتا؟ اگر اس شخص کا ایمان کامل ہوتا، یہ مضبوط ہوتا، تو اللہ کی نافرمانی کرتا نہ کرتا. انسان کب نافرمانی کرتا؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے. تو ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان، اب نکالو جہنم سے ہر اس شخص جس کے دل میں ذرے برابر ایمان ہے. جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ کافر تو نہیں، مومن تو ہے نا وہ. لیکن اس حدیث سے مرجئہ نے کہا کہ جس کے دل میں ذرے برابر ایمان، اس نے کبھی عمل تو کیا ہی نہیں. ایمان ہے نا، صرف عمل کا ہے اس کا. جس کے دل میں ذرے برابر ایمان ہے، عمل اس کا کوئی ہے؟ عمل ہو تو ذرے سے زیادہ ہوتا نا. اگر عمل سے ایمان بڑھتا ہے، جس کے پاس ذرہ ایمان کا ہے بس، یعنی کلمہ پڑھا اس نے بس، عمل تو کوئی کیا نہیں اس نے. کوئی عمل کرتا تو 2 ذرے ہو جاتے نا، یا 3 ذرے ہو جاتے، یا زیادہ ہو جاتے. اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا. اس کا مطلب بس کلمہ پڑھا ہو، بس عمل کیا نہیں، چھوڑے سارے عمل، کوئی عمل بھی نہیں کیا، پھر مر گیا. تو عمل کا تعلق ہے نہیں ایمان سے. یہ ہماری دلیل ہے. انہوں نے کیا کیا؟ برعکس، ایک نص کو لے لیا اور دوسرے چھوڑ دیے. ایک کو لے لیا اور دوسرے چھوڑ دیے. رسول جماعت نے سب کو جمع کیا ہے. یہ حدیث جو ہے کہ اب جہنم سے نکالو ہر اس شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہے، یہ رد ہے وعیدوں کے لیے کہ یہ کافر نہیں ہے. اور وہ روایت جس میں ایمان کی نفی ہے، جس میں ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، جو وعید کی یا جہنم کی سزا سنائی جا رہی ہے، یہ رد ہے مرجئہ کا کہ اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لا یؤمن کیا ہے؟ فرق نہیں پڑتا. پھر کم کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ضعیف. اس کے کوئی راستے نہیں ان کے پاس نا. کیا کہیں گے اس کے بارے؟ لا یؤمن ایمان کی کمی ہے. تو ایمان تو کم ہوتا نہیں ان کے نزدیک. ایک ہی راستے کہ ضعیف ہے بس. آسان ہے نا کہنا ضعیف. اللہ رحم کرے. جی چوتھی کون سی ہے؟ نفی الوجود، نفی الصحہ اور نفی الکمال. 3 ہے. تو امام صاحب سے یہاں پہ غلطی ہوئی کہ الایمان هو الاقرار والتصدیق. بعض لوگوں نے سے بڑی غلطی کی. کرمیہ کہتے ہیں الایمان هو القول باللسان. دل کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، زبان سے کہتے کافی ہے بس. یہ کرمیہ ہے. کس کے؟ ایک محضہ مرجئہ فقہا. یہ مرجئہ فقہا کہتے ہیں، محضہ کہتے ہیں ایمان سے کا تعلق ہی نہیں ہے ایمان کے ساتھ. جو مرجئہ فقہا وہ کہتے ہیں تعلق تو ہے لیکن کمال ہے، کمال کے لیے فرق نہیں پڑتا. ایمان کامل میں تھوڑا سا اس میں فرق پڑتا ہے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سنت جماعت کے علماء سے سمجھا گیا ہے اس چھوٹی سی غلطی کے ساتھ. اصل میں نہیں ہے، اصل کے فرع میں غلطی ہے، یاد رکھیں. جہمیوں نے کہا نہیں یہ آپ غلط تعریف کر رہے ہیں. ایمان کا معنی ہے المعرفۃ بالقلب. عجب واللہ عجب. جس نے دل سے اپنے رب کو جان لیا نا وہ مومن ہے. ابلیس جانتا کہ نہیں اپنے رب کو؟ فرعون جانتا کہ نہیں؟ فرعون نہیں جانتا. فرعون بھی جانتا ہے تو ابلیس بھی جانتا ہے، کیونکہ قول سے لازم کیا ہے کہ فرعون بھی مومن ہے، ابلیس بھی مومن ہے. کبھی کسی مسلمان کہتے ہوئے سنا ہے کہ فرعون مومن اور ابلیس مومن ہے؟ جہمیوں کی اس تعریف سے لازم آتا ہے کہ دونوں مومن ہیں. مجھے بتائیں یہودی جانتے کہ نہیں؟ عیسائی جانتے کہ نہیں؟ نصرانی اچھا ہندو جانتے کہ نہیں؟ بدھسٹ جانتے کہ نہیں؟ آگ کے پجاری جانتے کہ نہیں؟ سب تو اللہ کو جانتے تو سارے مومن ہوئے نا. کافر پھر کون ہے؟ عجب سی بات ہے.
اس لیے جس نے اہل سنت والجماعت کے موقف کو اختیار کیا ہے واللہ اس میں نجات ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنُ بِهِ. فرماتے ہیں کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا نہ کم ہوتا ہے کس کے اعتبار سے جس پر ایمان لایا گیا. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا من جهة اليقین والتصدیق، اب یہ جو بحث ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو متکلمین کے کلام ہے. اور یوں لگتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں یا تو یعنی ان سے یا تو بری ہیں یا کسی نے یہ بات داخل کر دی ہے یا اس معاملے میں متاثر تھے کسی سے. معصوم نہیں، میں نے کہا غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تفصیل سلف سے ثابت نہیں ہے. سلف یہ کہتے ہیں یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، سمپل سی بات ہے، بڑھتا ہے فرمانبرداری سے اور کم ہوتا ہے نافرمانیوں سے. والمؤمنون مستوون فی الایمان والتوحید متفاضلون فی الاعمال. فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں مستوون برابر ہیں فی الایمان والتوحید، ایمان اور توحید میں، متفاضلون فی الاعمال، اور عمل میں ہاں فرق ہے، ان میں کوئی زیادہ عمل کرتا ہے تو اچھا ہے، کوئی کم تو کم ہے. یہی وجہ کہ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے عمل جو ہے وہ ایمان کے کمال کے لیے ہے، نہ کہ ایمان کی شرط کے لیے. بہرحال اس میں جو ہے یہاں پر بھی یعنی یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے کہ مومن کا ایمان برابر ہے. مومن کا ایمان برابر ہے کیا؟ صحابہ کا ایمان اور تابعین کا برابر ہے، تابعین کا اتباع تابعین کا برابر ہے، ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے، صحابہ اور انبیاء کا ایمان برابر ہے. سبحان اللہ. بس لوگوں نے کہہ دیا کہ برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان ایک ہی چیز ہے، جب موجود ہے تو سارا ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حصے کی بات ہی نہیں ہے نا، حصے کہاں ہیں؟ اس لیے آسان جو فطرت کے اور عقل سلیم کے مطابق بھی ہے کہ ایمان کے حصے ہیں. اس لیے واضح حدیث متفق علیہ حدیث ہے. آج امام صاحب فرماتے ہیں والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ تعالی. پھر اسلام کی تعریف کی ہے. اس سے پہلے میں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. بعض لوگوں نے الشیخ الامام العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جرح کی ہے کہ وہ مرجی ہیں، کہ امام صاحب علامہ البانی بھی مرجی ہیں. اور یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے. امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قال الالبانی مرجی فهو تکفیری او جاہل. جو کہتے ہیں امام البانی مرجی ہیں یا وہ تکفیری یا وہ جاہل ہے. نعم واللہ، جی ہاں اللہ کی قسم، ہما امران لا ثالث لہما، یہ دو ہی باتیں، تیسری کوئی بات نہیں. یا تو وہ تکفیری ہے یا وہ جاہل ہے. الاول ان يكون ممن لا يعرف الالبانی، کہ اور امام البانی کو جانتے نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسے ہیں. والثانی يكون من التکفیرین الحاقدین، دوسرے ہے کہ وہ تکفیر حاقدین میں سے ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وانا اشهد للشيخ الالبانی رحمہ اللہ بالاستقامہ وسلامۃ المعتقد وحسن القصد. میں گواہی دیتا ہوں کہ شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ جو ہیں استقامت پر ہیں اور ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہے اور ان کی نیت اچھی ہے. ولكن مع ذلك لا نقول انه لا يخطئ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے ان سے غلطی نہیں ہوتی. لانه لا احد معصوم الا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. جی یہ تہمت بعض لوگوں نے لگائی ہے امام صاحب پر. مختلف لوگ ہیں، فتنہ ایک شخص نے نکالا تھا، پھر آہستہ ایسا بڑھتا گیا. اصل میں امام صاحب رحمہ اللہ جو ہیں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی بعض عبارات سے بعض لوگوں کو یوں لگا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ مرجی ہیں، اور انہوں نے ناانصافی سے کام لیا ہے. ایک بعض باتوں کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا.
ہمیشہ جب عالم کوئی بات کرتا ہے جس معاملے میں، تو جب آپ فتویٰ دیتے کہ فلان شخص ایسا ہے تو آپ اس شخص پہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے وہ شخص کیسا ہے. جب آپ اس کی بات پہ بات کرتے ہیں تو اب وہ بات ایسے کرتا ہے تو لازم نہیں کہ وہ شخص ایسا ہو. مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ جیسے کہ اس معاملے میں کہ علامہ البانی مرجی ہیں، کس نے کہا ہے؟ اب 5 علماء کے اقوال لے کے آئے ہیں، ان سارے اقوالوں میں ایک بھی قول نہیں ہے کہ علامہ البانی مرجی ہیں. قول یہ ہے کہ یہ قول مرجیہ کا قول ہے، یہ قول مرجیہ کا قول ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ قول مرجیہ کا ہے یا فلان شخص مرجی ہے؟ یہ قول مرجیہ کا کیا معنی ہے؟ میں آپ کو کسی عالم کی ادھوری بات سناتا ہوں یا ایک فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے وہ سناتا ہوں، آپ کہتی ہیں یار یہ تو مرجیہ کا قول ہے. وہ سچ بات ہے، ایسا قول تو ہے مرجیہ کا، لیکن کیا یہ شخص یہی اعتقاد رکھتا ہے؟ جب تک ہم اس کے پورے اس معاملے میں پورے فتاوی نہیں دیکھیں گے، اس کا پورا قول نہیں دیکھیں گے، جانیں گے نہیں، ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہی کچھ ہوا. بعض لوگوں نے ان کی بعض باتوں کو لیا، ان کو قلم بند کیا، ایک مادہ تیار کیا، وہ جا علماء کے پاس گئے، وہ پڑھ کے سنائے، دیکھیں علامہ سے یہ کہتے ہیں یہ تو مرجیہ کا قول ہے، لکھیا شیخ فلان شیخ کہتے ہیں کہ یہ مرجیہ کا قول ہے، سنیں مرجیہ کا قول ہے، سچ لکھا ہے. فلان شیخ کہتے ہیں مرجیہ کا قول ہے، رزلٹ آخر میں علامہ البانی مرجی ہے. یہ رزلٹ کس نے بنایا ہے؟ دیکھیں آپ خود ہی بناتے ہیں، کسی عالم نے تو نہیں کہا میرے بھائی. وہ یہ کہنے کہ یہ قول مرجیہ کا ہے. غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ یعنی شیخ صاحب سے جو ان کی جو عام باتوں سے لگا ہے 3 باتیں. نمبر 1 کہ الایمان هو التصدیق والاقرار والاعمال شرط کمال. ایک جگہ پر انہوں نے یہ فرمایا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایمان جو وہ تصدیق اور اقرار ہے اور اعمال جو ہیں وہ شرط کمال ہے، پھر تفصیل نہیں کی. دوسری جگہ امام صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ تکفیر صرف اعتقاد کی وجہ سے ہوتا ہے، اعتقاد میں کوئی بگاڑ ہو تو تکفیر ہوتا ہے. تیسری جگہ پہ حکم تارک الصلاۃ، بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے نمازی کافر نہیں ہے الا یہ کہ حاکم وقت اسے یہ کہے کہ تم نماز پڑھے تو میں قتل کرتا ہوں میں، تو وہ کہے نہیں نماز پھر بھی نہیں پڑھتا میں. تو ایسے شخص کے ایمان پہ کسی شخص کو شک ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے تو یہ شخص کافر ہے. ان باتوں سے لگا ہے ظاہر یہ تو مرجیہ، یہ قول تو مرجیہ سے ملتا جلتا ہے نا، مرجیہ کا قول ہے یہ. تو امام صاحب جو ہیں نمبر 1 یہ سوال کے جواب میں انہوں نے باتیں کی ہے. جب آپ کسی مجلس میں درس دیتے ہیں آپ کا وہ قول وہ عقیدہ ہوتا ہے. جب کسی سوال کے جواب میں آپ بات کرتے ہیں، بعض اوقات آپ یہ خود بھی دیکھ لیں، آپ نوٹ کریں، آپ میں زیادہ ہمت ہوتی زیادہ لمبی بات کرتے ہیں، اور تھکے ہوتے ہیں ہمت نہیں ہوتی تو آپ بات کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کسی نے بات کی، کبھی کوئی چیز یاد آ گئی، کبھی ذہن ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا. جب آپ حکم لگاتے کہ شخص پر، آپ اس بات پہ حکم نہیں لگائیں گے کہ اس سوال کے جواب میں نے کیا کہا ہے، آپ یہ حکم لگائیں گے کہ میں نے اس معاملے میں پوری بات کیا کی ہے. پھر آپ مجھ پر آپ فیصلہ حکم لگا سکتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں. جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے، اب ذرا غور کریں، جہاں پر امام صاحب سے ایسی باتیں ہیں ثابت ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. انہوں نے یہ فرمائے، دیکھیں خود تعلیق کی ہے ایک کتاب پہ، فرماتے ہیں میں نے یہ باتیں جو ہیں 20 سال پہلے لکھی تھی. یہ باتیں جو کی تھی 20 سال پہلے کی تھی، یعنی ان کے وفات کو 10 سال ہو گئے، 20 سال سے 30 سال پہلے کی باتیں یہ. مقرر مذہب السلف، مذہب سلف میں میں نے بیان کیا تھا، وعقیدہ اہل السنہ والجماعہ زوجبہ کا عقیدہ بیان کیا تھا، والحمدللہ فی مسائل ایمان، اللہ کا شکر ہے مسائل ایمان پورے بیان کیا تھا. ثم یأتی اليوم بعض الجہلة الاغمار، بعض جاہل کم سے لوگ آتے ہیں، والناشئ الصغار فرمون بالارجاء، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مرجی ہیں یا میں مرجی ہوں. فإلى الله المشتكى، ہم شکایت اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، فی سوء ما هم علیہ من جہالة وضال وغثاء. یہ کتنی جاہل لوگ ہیں یہ.
ایک عبارت ہے کہ امام صاحب جو ہیں سبحان اللہ پیپر رہ گیا، لیکن یہ ہو کہ امام صاحب خود نفی کرتے ہیں. انہوں نے جب عقیدہ طحاویہ کی شرح پر تعلیق کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قول ہے متن والے کا اور شرح والے کا، یہ قول مرجیہ کا قول ہے اور یہ سلف کے قول کے مخالف ہے. ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ مرجیہ کا قول ہے، سلف کے قول کے مخالف ہے، یعنی وہ شخص بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے. کتاب موجود ہے، چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، تعلیق میں کہا ہے. پھر دلائل پیش کی ہیں کہ ایمان جو ہے عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. اور امام سے یہ بھی کہتے ہیں جب تارک الصلاۃ پہ مجھ پر تہمت لگائی گئی، میں نے تو امام ابن القیم ابن تیمیہ کا قول نقل کیا تھا، میں مرجی پھر وہ بھی مرجی ہیں. مجھے بتائیں اپنی طرف سے میں نے کون سی بات کی ہے؟ وہ یہ عجب سی بات ہے کہ ایک امام کسی کی بات کوٹ کرتا ہے، وہی بات یہ امام کہتے تھے مرجی ہے، جو کہنے والے ہیں جس کو کوٹ کر وہ مرجی نہیں ہے. بہرحال یہ یاد رکھیں امام صاحب معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. امام صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن امام صاحب مرجی نہیں ہیں. اور پھر یہاں پر اگر آپ نیٹ پہ جائیں، جنہوں نے تزکیہ کے امام البانی کا غور کرے ذرا، شیخ البانی نے دفاع کیا ہے، تزکیہ کے علاوہ دفاع کیا ہے. شیخ ابن عثیمین نے دفاع کیا ہے، شیخ صالح فوزان نے دفاع کیا ہے، شیخ احمد النجمی نے دفاع کیا ہے، شیخ ربیع مدخلی نے دفاع کیا ہے، شیخ عبدالعزیز الراجحی نے، شیخ عبید الجابری نے، شیخ صالح السحیمی نے، شیخ عبدالسلام برجس نے، ان ساروں نے، اور ان کے علاوہ شیخ صالح الحیدان نے، ان ساروں نے شیخ صاحب کا دفاع کیا ہے جب یہ تہمت لگائی کہ شیخ صاحب مرجی ہیں. اب ان کے بعد مجھے بتائیں کون عالم باقی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شیخ صاحب سے ملے ہوئے ہیں، ان سے ملے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے باتیں کی ہیں، ان کو جانتے ہیں. اور پھر کوئی طالب علم آ کے یہ کہتا ہے کہ علامہ البانی مرجی ہیں اور ان کی بعض باتیں کوٹ کر کے لکھ کے وہی لوگوں کو یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا عالم آ گیا ہوں اور تقوی کا مظاہرہ کر کے یار میں تو بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہوں. حق بات یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، امام صاحب سے وہ مرجی ہیں، بس ختم. عجب سی بات ہے واللہ. ہاں یہ بھی جملے دیکھیں شیخ صاحب کیا کہتے ہیں. علامہ البانی فرماتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں، امام طحاوی لکھتے ہیں اپنے عقیدے میں والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، جیسے کہ امام محمود حنیفہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ والایمان والاقرار والتصدیق ایک عبارت ہے. علامہ البانی کی دیکھیں علق البانی بقول رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا مذهب الحنفی والماتریدیہ، یہ مذہب جو حنفی ماتریدیہ کا مذہب ہے، خلافا للسلف وجماهير الائمه كمالك والشافعي واحمد الاوزاعي، وليس خلاف في المذهبين وغيرهم فان هؤلاء زادوا على الاقرار وتصديق العمل بالاركان. یہ جملے کافی نہیں، میں پھر سے سناتا ہوں. امام صاحب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذا کس بات پہ کہ امام ابو جعفر طحاوی نے جب یہ عبارت لکھی ہے اپنے کتاب میں والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان قول اور دل سے یقین، بس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ کتاب موجود ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں لکھا ہے اس میں تعلیق میں هذا مذهب الحنفی والماتریدیہ، یہ مذہب جو ہے حنفی ماتریدیوں کا مذہب ہے، یہ خلافا للسلف وجماهير الائمه، سلف اور جماهير الائمه کے خلاف ہے بالکل. مثال كمالك والشافعي واحمد والاوزاعي وغيرهم، اور ان کے علاوہ فان هؤلاء یہ جو ائمہ سلف ہیں زادوا على الاقرار والتصديق، اقرار و تصدیق سے زیادہ ایک چیز اور انہوں نے شامل کر دی ہے العمل بالارکان، جسم سے عمل. امام صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ کسی کو شک ہے کہ امام صاحب یہ عقیدہ ہے جو سلف کا عقیدہ ہے کہ عمل بھی شامل ہے تصدیق میں اور اقرار میں؟ آگے پھر لکھتے ہیں وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب اليه الشارح. عقیدہ طحاویہ ہے امام ابو جعفر طحاوی کی، شرح لکھی ہے امام ابن عبدالعزیز حنفی نے. امام ابن عبدالعزیز حنفی نے جب شرح لکھی ہے تو فرمایا یہ جو اختلاف ہے سلف کا
اور امام ابو جعفر طحاوی کا، یہ صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اقرار و تصدیق اور ان کا کہنا اقرار تصدیق اور عمل، کہتے کوئی بڑا فرق نہیں ہے. امام صاحب دیکھیں ذرا جواب دیکھیں، امام صاحب فرماتے ہیں ولیس الخلاف بین مذہبین اختلاف صوریا، یہ کوئی لفظی اختلاف نہیں ہے كمذهب الاشعار، جیسا کہ شارح نے کہا ہے رحمہ اللہ، بحجة جميع اتفقوا ان مرتكب الكبير لا يخرج عن الايمان وانه في مشيئة الله. فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للمجاهدين مخالف حقهم في انكار من العمل من الايمان لاتفقوا معهم ان الإيمان يزيد وينقص. آخر تک امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شارح نے جو لکھا کہ کوئی اختلاف نہیں مذہب سلف میں اور امام ابو جعفر طحاوی کے قول میں، فرماتے یہ غلط بات ہے، اختلاف تو ہے. کیسے اختلاف نہیں ہے اور کیسے لفظی اختلاف ہے؟ حقیقی اختلاف ہے کہ ان لوگوں نے عمل کو نکالا ہے اور سلف نے عمل کو شامل کر دیا ہے. اس سے بڑھ کر دفاع امام صاحب کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ مرجی ہیں. اگر کہتے اختلاف اصولی تب بھی ہم کوئی کہتے یار شک کی بات ہے، وہ کہتے اختلاف اصولی بھی نہیں ہے، یہ واقعی اختلاف ہے. سلف کا منہج الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، تمہارا الگ ہے، بالکل دونوں اپوزٹ ہے. اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر آپ یہ کیوں نہیں مانتے ایمان زیادہ ہوتا کم ہوتا ہے؟ جواب دیکھیں. اگر آگے فرماتے اگر شارح کی بات درست ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، لفظی فرق ہے، تو پھر آپ لوگ مانتے کیوں نہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے؟ جب تک عمل کو شامل نہیں کرتے تو زیادہ کم ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. آگے بھی شیخ صاحب کو اور بھی کوٹنگ ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں کہ امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مرجی نہیں ہیں، جنہوں نے ارجاء کا فتویٰ لگایا ہے. انہوں نے ظلم کیا امام صاحب پہ. میں ان سے گزارش کرتا ہوں پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ کسی بڑے امام پر انہیں تہمت لگائی. ارجاء کی تہمت عام تہمت نہیں، بڑی تہمت ہے کہ ایک عالم کو، اہل سنت جماعت کے عالم کو، سلف کے علماء میں سے ایک عالم ہے جو سلف منہج صرف یہ نہیں کہ اپناتے بلکہ لوگوں کو سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ ایسے شخص پر جو ہے بدعت کی تہمت لگانا، کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، امام علامہ البانی بدعتی ہیں. کیوں؟ مرجی ہیں. یہ مرجی ہیں. میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی ہیں. وقت میں یہ پورا آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تو اس میں 10-12 پیج ہیں پورے. اللہ علم. پھر امام صاحب آگے فرماتے ہیں والاسلام، اور اسلام کی تعریف ہے، هو التسلیم والانقیاد لامر اللہ تعالی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہ الاکبر میں والاسلام، اور اسلام جو ہے وہ التسلیم والانقیاد. اسلام کی تعریف استسلام سے ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنا سر جھکا دینا. کس چیز کے سامنے؟ اوامر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے. فمن طریق اللغہ، لغت کے اعتبار سے فرق بین الایمان والاسلام، لغت کے اعتبار سے ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے. ولكن لا يكون ایمان بلا اسلام، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اسلام ایمان بغیر اسلام کی ہو. ولا یوجد اسلام بلا ایمان، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اسلام کے بغیر ایمان ہو. تو نہ ایمان کے بغیر اسلام ممکن ہے اور نہ اسلام کے بغیر ایمان ممکن ہے. وہما کالظہر مع البطن، اور ایمان اور اسلام ایسے ہے جیسا کہ پیٹھ اور پیٹ، ایک ظاہر ہے ایک چھپا ہوا ہے. والدین اسم واقع علی الایمان والاسلام والشرائع کلها، اور دین نام ہے اسلام کا اور ایمان کا اور ہر شریعت کا. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کیا اور ایمان کیا ہے؟ مراتب الدین کیا ہیں؟ یہ امام صاحب یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. اسلام اور ایمان اگر ایک ساتھ ایک جملے میں آپ پڑھیں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے. اور اگر صرف ایمان کا لفظ ہو یا اسلام کا لفظ ہو الگ الگ تو پھر ایک دوسرے کو شامل ہے. یا الذین آمنوا میں مسلمان ہیں کہ نہیں؟ سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی مومنوں کے لیے بھی. فرق کیا مسلم اور مومن میں؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام ہے الاعمال الظاہرہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اسلام کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا فرماتے ہیں اسلام کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان حج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. یہ تعریف ہے اسلام کی. یعنی اسلام کیا ہے؟ کلمہ پڑھا اور پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. یہ کیا ہے؟ اعمال ظاہر اعمال ہیں. تو اسلام اعمال ظاہرہ ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وقدر خیر و شر. یہ سارے کیا چیزیں ہیں؟ تعلق دل سے ہے.
ایمانیات ہیں اور دل کے اندر باتیں چھپی ہوتی ہیں. تو اسلام ظاہر اعمال ہیں اور ایمان باطنی اعمال ہیں. اگر الگ الگ ان کو بیان کیا جائے، یعنی ایک ساتھ بیان کیا جائے مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی جن کا ایمان مضبوط ہے باطن و ظاہرا. باطن مومن والے ہیں، ظاہر جس کا ایمان باطن سے زیادہ مضبوط ہے تو ظاہرا بھی اس کے لیے آسان ہے. اور مسلمان اگر ان کا ایمان بھی کمزور ہے لیکن ظاہر عمل کرتے ہیں تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ مسلمان اور مومن یا اسلام اور ایمان. اس لیے ایک عبارت ہے اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمع. اگر دونوں ایک ساتھ دونوں کا ذکر کیا جائے ایک ساتھ افترقا، اجتمع یعنی افترقا تو دونوں کی تعریف الگ الگ ہوگی، اور اگر افترقا دونوں الگ الگ ہوں تو ایک ہی تعریف دونوں کی ہوگی جس میں ہمارا ظاہر باطن دونوں شامل ہیں، یعنی مکمل دین. دین اسلام کے 3 مرتبے ہیں. الاسلام پہلا مرتبہ ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. یہاں پر امام صاحب نے 2 چیزوں پر بات کی ہے، اسلام اور ایمان کی. ان 3 مراتب کی دلیل ہے یہ حدیث مسلم کی روایت، جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک انسان کی شکل، خوبصورت جوان کی شکل میں، اور یہ عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو یہ 3 مراتب دین ہیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.